حافظ سعید صاحب کی کافی فالوئنگ ہے، میں اس لیے ان کا کیس تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے ویسے آپ سے پوچھتا ہوں، کالعدم تنظیموں کے خلاف موو کرنا چاہیے، پاکستان کا مفاد ہے یہ تنظیمیں، سیکٹیرین آؤٹ فٹس پاکستان میں سب سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس میں۔ دیکھیں میں گزارش کروں کہ بنیادی طور پہ اگر کوئی ریلیجس تنظیم ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی بھی تنظیم ہو، چاہے وہ ریلیجس ہو غیر ریلیجس ہو، کوئی کسی بھی طرح سے اگر کسی میل پریکٹس میں انوالوڈ ہے، کسی کرائم میں انوالو ہے، ٹیررزم میں انوالو ہے، تو اس کو قانون کا سامنا کرنا ہے۔ جب بعض تنظیموں کی نوعیت ایسی ہے، پھر حافظ صاحب کا سوال دہرانا پڑے گا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ حافظ صاحب کے اوپر کوئی یہ الزام ہے کہ پاکستان کے اندر کسی دہشت گردی کے واقعے میں ان کے اوپر الزامات ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگر کوئی خفیہ ایسا کوئی ان کے خلاف کوئی پرچہ کٹا ہوا ہے تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ان کی تنظیم کے اوپر زیادہ اعتراض انڈیا والوں کو یہ ہے کہ وہ تنظیم مقبوضہ آبادی میں جاتی ہے اور ان کے جو نوجوان ہیں وہاں جا کے کاروائیاں کرتے ہیں یا کراس بارڈر موومنٹ کرتے ہیں۔ How are you going to address this issue now in the present circumstances؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کو پاکستان نے شیڈول میں ڈالا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے، تو نہ تو وہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے ڈالا ہے، نہ کسی ویسٹرن کنٹری کو خوش کرنے کے لیے ڈالا ہے، اور نہ فیٹف کو خوش کرنے کے لیے ڈالا ہے، کیونکہ پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے۔ پاکستان اس رسپانسبلٹی کا اظہار ہمیشہ کرتی رہے گی اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو کہ کسی کی یا تو پشت پناہی غلط ہو یا کسی کو غلط کسی طرح کہیں جھونکا جائے۔ تو جو بھی ہے ٹرانسپیرنسی سے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس معاملے کو یا کسی معاملے کو نمٹنا ہے۔ ویسے ایز اے میٹر آف پرنسپل ہمیں ان تنظیموں سے بہت آگے نکل جانا چاہیے، یہ 90 کی دہائی کی نشانی ہے، آج 2019-20 میں یہ قابل قبول نہیں ہے دنیا کو، ہمیں بھی اپنا بدلنا پڑے گا۔ میں گزارش کروں نا، اگین میں اپنے آپ کو ریپیٹ کروں کہ ہمارے لیے یہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ کوئی تنظیم ہے یا نہیں ہے، اگر کرمنالٹی میں کوئی انوالوڈ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مدارس ریفارمز کے اوپر ایک ایکشن ہے اور اس کے اوپر بھی باقاعدہ فوج بھی آپ سے تعاون کر رہی ہے، سیکورٹی کے ادارے بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی فائنانس منسٹری نے اس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کی ہے، آگے کیسے بڑھیں گے؟ میرے خیال میں بڑا پازیٹیو رسپانس ہے گورنمنٹ کا بھی، سٹیک ہولڈرز کا بھی، اور وہ ہمارے مدارس کے بھی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، جو بچے وہاں پڑھتے ہیں، اور ہر ایک نے یک زباں ہو کے یہی کہا ہے کہ پاکستان کی فلاح کے لیے ہر آدمی ہر کام کرے گا۔ ان بچوں کو آپ کو پراپر ٹریننگ کی، پراپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے، جو کہ میرے خیال میں بڑا اچھا پیکیج یہ شفقت محمود صاحب بھی بنا رہے ہیں اس کے بارے میں، اور کافی کچھ آپ دیکھیں گے کہ کچھ مدارس کو ٹیک اوور بھی کیا گیا سرکار۔ اگین آپ دیکھیں دوسری جو منسٹری ہے نا ہماری، اصل میں یہ آپ دونوں اکٹھے کام کر سکتے ہیں نا، یہ علیحدہ تو وہ کر نہیں سکتے، آپ کی انٹیریئر لا کے بغیر یہ کام کر نہیں سکتی اور فائنانس کے بغیر بھی نہیں کر سکتی۔ انٹیریئر اور ایجوکیشن کی جو ہماری منسٹری ہے اور فائنانس، اس پہ وہ بھرپور ان کی مشاورت آپس میں ہے۔ جہاں کہیں بھی انہوں نے لا منسٹری کی کوئی اوپینین مانگی ہے تو اوپینین ہم نے اسی طرح دی ہے۔ لا منسٹری دراصل ایک سروس منسٹری ہے، ہمارے پاس چیزیں اگر اوپینین کے لیے آتی ہیں تو ہم یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ قانون یا وہ قانون آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ قانون کی جو اوپینین ہے وہ آپ کو سامنے بتا دیتے ہیں۔ فیٹ ایف کا یہ ایک حصہ ہے، ویسے تو اب وہ بہت زیادہ کچھ عرصے سے مجھے لگتا ہے ہماری آرم ٹویسٹنگ کے اوپر ان کا زیادہ زور ہے، ہر چیز ہی پکڑ لیتے ہیں وہ، 45 انہوں نے سوالات اب بنا لیے ہوئے ہیں، 2-4 سے شروع ہوئے تو پھیلتے جا رہے ہیں وہ۔ ہمارے بینکنگ لاز جو ہیں، منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانس، اس کے اوپر ان کا بڑا زور تھا ماضی کے اندر، ہم نے لاز کو امینڈ بھی کیا، نو یور KYC رول جو تھے، نو یور کسٹمرز، اس کے اوپر کافی ہم نے کام کیا۔ اس کے علاوہ بھی یہ جو منی لانڈرنگ میں ایک نیا ایسپیکٹ انٹروڈیوس ہوا ہے وہ ہے اکنامک ٹیررزم کا، اور اکنامک ٹیررزم کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ڈالا ہے، اور ایسے بہت سے اقدامات کیے ہیں منی لانڈرنگ کے بارے میں، پلس اینٹی منی لانڈرنگ جو اسٹیچیوٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹس ہیں، اسٹیٹ بینک کی ریجیمز میں کافی امینڈمنٹس ہوئے ہیں۔ تو یہ پاکستان بھی کسی بھی طرح وہ ایک کمیٹی آف نیشنز کا جو اصول ہے اس سے پیچھے نہیں ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو آج کی جو لیٹسٹ دنیا ہے اس کے حساب سے چلے پاکستان۔